السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل لٹریچرز کارنر۔ اور دوستو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شیکسپیئر کی ایک سونٹ 2 when 40 winters shall besiege thy brow۔ تو دوستو یہ سونٹ بھی انہوں نے اپنے ایک فرینڈ مسٹیریس فرینڈ فیئر یوتھ کے لیے لکھی تھی، جو اپنی بیوٹی کو پریزرو کرنا چاہتے تھے اور شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ کوئی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو شیکسپیئر جو ہے یہ سونٹ ان لوگوں کے لیے بھی یہ سونٹ لکھی گئی ہے کہ جو اپنی بیوٹی کو بالکل ہی سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں، پریزرو رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ اپنی بیوٹی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ تو شیکسپیئر اس سونٹ کے تھرو ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اپنی بیوٹی کو ویسٹ نہ کیا جائے، بلکہ پروکریشن کی جائے اور پروڈکشن وغیرہ کی جائے، ریپروڈکشن وغیرہ کی جائے اور اپنے بچے پیدا کریں تاکہ آپ کی بیوٹی ویسٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو فرسٹ لائن ہے کہ when 40 winters shall besiege thy brow and dig deep trenches in thy beauty's field۔ کہتے ہیں کہ جب 40 ونٹر گزر جائیں گے، اب یہاں پہ بسیج کا مطلب ہے گھیرے بندی اور برو کا مطلب ہے فور ہیڈ۔ کہتے ہیں کہ جب 40 ونٹرز یعنی کہ جب 40 سال گزر جائیں گے تو تمہارے فور ہیڈ پہ ٹرنچز یعنی کھائی بن جائے گی، ان تھائی بیوٹیز فیلڈ یعنی تمہاری جو خوبصورتی جو ابھی بالکل نیو ہے، بالکل ہی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ جو ہے جب اس پہ 40 سال گزر جائیں گے تو تمہارے ماتھے پہ کھدائی کا کام ہوگا اور اس میں کھائی سی بن جائے گی، کھڈے وغیرہ پڑ جائیں گے تمہارے فور ہیڈ پہ۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 40 سال گزر جائیں گے تو آپ کے فیس پہ اور آپ کے فور ہیڈ پہ جو ہے وہ رنکلز آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، thy youth's proud livery so gazed on now will be a tattered weed of small worth held۔ یعنی تمہاری یہ جو خوبصورتی کا جو لباس ہے، لیوری یہاں پہ مطلب ہے کپڑے، یعنی اس سے اس کو کمپیئر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی تمہاری یہ جو خوبصورت لباس ہے، یعنی ابھی جو تمہاری خوبصورت جوانی ہے جس کو لوگ ابھی دیکھتے ہیں، سو گیزڈ آن ناؤ ول بی اے ٹیٹرڈ، تو یہ بھی پھٹ جائے گی اور ایک پرانے کپڑوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک گھاس جو سوکھ جاتا ہے اس کی طرح بالکل سوکھ جاؤ گے تم بھی، یعنی بڈھے ہو جاؤ گے۔ اور اسمال ورتھ ہیلڈ، اور پھر تمہیں لوگ اتنی امپورٹنس نہیں دیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ دین بینگ آسکڈ، تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا ویئر آل تھائی بیوٹی لائز، کہ آپ نے اپنی بیوٹی کا کہاں یوز کیا ہے، آپ کی بیوٹی کہاں گئی۔ ویئر آل ٹریجرز آف تھائی لسٹی ڈیز، ٹریجر کہتے ہیں خزانے کو، یعنی تمہارے یہ جو جوانی کے دن تھے، وہ تمہارے لسٹی ڈیز تھے، وہ کہاں چلے گئے، وہ کہاں ضائع ہو گئے، آپ نے کہاں یوز کیے۔ ٹو سی ود ان تھائن اون ڈیپ سنکن آئیز ور آل اینڈ ایٹنگ شیم اینڈ تھرفلیس پریس، تو تمہاری یہ جو دھنسی ہوئی آنکھیں ہیں نا، یہ انہیں بتائیں گی۔ اور پھر آپ تو بڈھے ہو جاؤ گے تو آپ جو ہے نا تھرفلیس کہتے ہیں فضول، پھر آپ جو ہے نا اگر فضول وہ بھی کریں گے نا، اپنی آرگومنٹس بھی پیش کریں کسی کو کہ نہیں، تو وہ بالکل وہ پریز جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کی جو ڈیپ سنکن آئیز ہیں، آپ کی جو دھنسی ہوئی آنکھیں ہوں گی نا، وہ اس بات کا صاف ثبوت ہوں گی کہ آپ اولڈ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے سونٹ میں دیکھتے ہیں کہ تھرڈ اس میں وہ کہتے ہیں ہاؤ مچ مور پریز ڈیزرو تھائی بیوٹی یوز، کہ پھر یہ کویسچن یا یہ آپ سے پوچھا بھی جائے کہ آپ کی بیوٹی جو آپ نے اس کو یوز کیا، آپ نے کہاں یوز کی، تو یہ اس کا ایک سلوشن دے رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیوٹی کا یوز نہیں کرتے اور پھر وہ آخر میں اولڈ ہو جائیں گے، تو ان کے لیے کہ آپ اگر اپنی بیوٹی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کو آپ صحیح یوز کریں گے، تو آپ کا آنسر کیا ہوگا۔ اف thou couldst answer this fair child of mine، کہ آپ کا یہ آنسر ہوگا کہ یہ بچہ میرا ہے، یعنی آپ جب شادی کریں گے آپ اپنی بیوٹی کو ضائع نہیں کریں گے اور آپ بچے وغیرہ پیدا کریں گے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ جب آپ اولڈ ہو جائیں گے تو آپ کا جو چائلڈ ہوگا وہ آپ کی کاپی کی طرح، آپ کی طرح اس کی شکل اور چہرہ وغیرہ اس کا آپ کی طرح ہی مل رہا ہوگا، تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فیئر یعنی یہ جو خوبصورت چائلڈ ہے یہ میرا ہے۔
shall sum my account and make my old excuse, proving his beauty by succession time. اور دین آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو میرا بچہ ہے اس نے میرے اکاؤنٹ میں کیا ایڈ ہوا ہے، یہ میرے اکاؤنٹ میں آیا ہے، اور اس آپ کی خوبصورتی کا، آپ کی بیوٹی کا یہ پروو ہوگا کہ یہ آپ کی وراثت ہے، سکسیشن ہے، یہ بچہ آپ کا ہے. تو یہ جب بچہ آپ کا ہوگا تو آپ کی جو بیوٹی ہوگی وہ ضائع نہیں ہوگی. اور کپلیٹ میں کہتے ہیں لاسٹ 2 لائنز میں کہ دس ور ٹو بی نیو میڈ وین thou art old. اور یہ مطلب آپ کے لیے ایک ایسا ہوگا کہ جب آپ اولڈ ہو جاؤ گے، جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ نے ایک نیو میڈ، آپ نے ایک دوبارہ جنم سا لے لیا ہے. اینڈ سی thy blood warm when thou feelst it cold. اور جب آپ کو لگے گا کہ آپ کی جوانی کے دن ختم ہو گئے ہیں اور آپ کا جو خون ہے، وہ جو بلڈ ہے آپ کا، وہ وارم نہیں ہے، وہ آپ کولڈ ہو چکا ہے، لیکن جب آپ اپنے اس بچے کو دیکھیں گے نا تو آپ کا وہ جو کولڈ بلڈ بھی ہوگا وہ دوبارہ ایک وارم اس میں آ جائے گا. یعنی آپ دوبارہ سے ایک جوانی کے سٹیج پہ آ جاؤ گے، اپنے اس بیٹے میں اپنا عکس دیکھو گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سونیٹ پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا. شکریہ، جزاک اللہ.